ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ پچھلے 2-3 دنوں سے سورہ حج کی آخری آیت نمبر 78 سے بیان چل رہا ہے۔ پہلے دن اس آیت کا پہلا حصہ بیان ہوا تھا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور کل اس آیت کے دوسرے حصے کا بیان ہوا، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی، کوئی تنگی نہیں ہے تمہارے لیے۔ آیت ایک ہی چل رہی ہے۔ اب آج بھی وہی آیت ہے، سورہ حج کی آخری آیت ہے، مگر آج اس آیت کا اگلا حصہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آج مکمل کرنے کی۔ اب آگے فرمایا، ملت ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، هو سماکم المسلمین، اس نے هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ پہلے تو یہ کہہ دیا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس میں یعنی قرآن میں تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو، هُوَ مولاکم، وہی تمہارا مالک ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس قرآن میں تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر موضوع تو کچھ اور چل رہا ہے، ایک دم ابراہیم علیہ السلام کی طرف بات مڑ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک دم ذکر دوبارہ سے یا اس مقام کے اوپر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو جن احکام شریعہ کا مکلف کیا گیا ہے، اصل میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام عرب جو ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے اوپر بھی میرا ایک لیکچر بڑا تفصیل سے گزر چکا ہے کہ عرب اور ایون مشرکین بھی اور کفار بھی یہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے، کافر بھی مشرک بھی۔ تو اصل میں ان کو بھی احساس دلایا جا رہا ہے یہاں پر ایک دم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے جن سے، کہ ان کو جن احکام شریعہ کا مکلف بنایا ہے وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت ہے، جن کی تم بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، جن سے تم لوگوں تمہارے دلوں میں بھی ان کی بڑی محبت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، ہوتا نہیں کہ احساس دلایا جاتا ہے۔ تو کیونکہ وہ ان کی اولاد سے تھی۔ اب یہ ایک تنبیہ تھی، مقصد یہ تھا کہ عرب کے جو مشرک لوگ ہیں تاکہ ان کو اسلام قبول کرنے پر راغب کیا جا سکے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی، کہ یہ جس دین کا تم مذاق اڑا رہے ہو اور جس دین کا تم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ تم کرتے ہو، یہ اصل میں تمہارے ہی جد کریم کا دین ہے۔ تو اس دین پر ایمان لانے سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اور ابراہیم کو اب یہاں پر تمام مسلمانوں کا باپ فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اور اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تمام مسلمانوں کے باپ نہیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں، ان کے باپ ہیں، اور آپ اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہیں، اور باپ جو ہے وہ اولاد کی حیات کا سبب ہوتا ہے، باپ جن سے اولاد کی حیات کا سبب ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین نے لکھا کہ اپنی امت کی حیات ابدیہ کا سبب ہیں اور اخروی حیات کا بھی سبب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی حیات قابل شمار اور قابل ذکر ہے۔ یا پھر اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ عرب جون سے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ایون مشرک یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو عرب کے لوگوں کو باقی امت پر، کیونکہ عرب کے زیادہ تر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو باقی عرب کے لوگوں کو باقی امت پر غلبہ دے کر فرمایا وہ تمہارے باپ میں۔ اب ملت کے معنی جو ان سے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، ملت کے معنی دین کی مثل ہے، دین کی مثل، دین کے معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یا انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے اپنے بندوں پر جو احکام مشروع اور مقرر فرمائے ہیں تاکہ اس کے بندے
ان احکام پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. جو بھی احکام اللہ نے نازل فرمائے، جائز فرمائے، مشروع فرمائے، تاکہ اس کے بندے ان احکامات پر جو فرمایا گیا ہے ان پر عمل کر کے ان احکامات پر عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے، اللہ کا قرب حاصل کریں. اب ملت میں اور دین میں فرق یہ ہے کہ ملت کی جو اضافت ہے یا ملت کا منسوب جو ہے وہ نبی کی طرف کیا جاتا ہے. ملت ابراہیمی کی، ابراہیم کی پیروی کرو. ملت ایک اور جگہ پر بھی ہے، ملت ابراہیم کی پیروی کرو. معلوم ہوا کہ یہ وہی احکام شریعت ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے چلی آ رہی ہیں، جو ان سے. تو اس لیے ملت کو نبی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. میں نے اپنے آباء و اجداد کی ملت کی پیروی کی، یعنی ملت کو نبی کے ساتھ منسوب کیا جائے گا. ملت کو جو ان سے، اس کو اللہ کی طرف نہیں، اس کی اضافت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہوگی، اور نہ نبی کی امت کے افراد کی طرف ہوگی. ملت کی جو ان سی ہے، اس کا استعمال نبی کے ساتھ، حاملین شریعت کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے گا. وہاں اس کا استعمال ہوتا ہے، افراد کی طرف نہیں ہوگا. مثلا اللہ کی ملت، میری ملت، زید کی ملت، یہ نہیں کہا جائے گا. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یوسف علیہ السلام نے کہا میرے آباء و اجداد کی، وہ بھی نبیوں کی اولاد میں سے تھے، ان کی ملت. جس طرح کی جب دین کی بات آئے گی تو اللہ کا دین بھی ہوگا اور زید کا دین بھی ہوگا اور میرا بھی دین ہوگا، یہ کہا جائے گا جن سے. تو بہرحال یہ چیز یہاں پر فرمائی گئی. اچھا، پھر اس آیت میں فرمایا کہ اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اب ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، کیونکہ ہر نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے. ہر نبی کی دعا، انہوں نے دعا مانگی تھی جس کا ذکر تفصیل سے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 کی تفسیر میں پڑھ رہی ہیں. اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے مسلمان رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو مسلمان رکھ. تو یہ مسلمان کی جو دعائیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور ہر نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی کی دعا قبول نہ ہو. تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے مسلمان رکھ، اپنے لیے مسلمان رکھ. اس لیے اس آیت میں بھی یہاں پر یہ فرمایا سورہ حج کی آخری آیت نمبر 78 کے اندر کہ اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا. اب یا تو یہ کہ یہ ذکر ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، مفسرین فرماتے ہیں یہ جو فرمایا گیا نا کہ اس نے اس سے پہلے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا. یا تو یہ اشارہ ادھر ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں گزرا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے مسلمان رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو مسلمان رکھ. اصل میں ان کی دعا قبول ہوئی تھی، یہاں دوبارہ اس کا ذکر کیا گیا. اور دوسرا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف ہی یہ رجوع کرتی ہے، یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. مگر دونوں چیزیں موجود ہیں جو ان سے ہیں، اس کا بھی ثبوت قرآن سے ملتا ہے اور اس کا بھی ذکر ثبوت قرآن میں سے ملتا ہے جو ان سے. تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس کا ذکر کل بھی گزرا تھا، ایسے آسان ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا دین آسان تھا. وہی ملت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں داخل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جن سے تو اللہ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں دین اسلام کو ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ قیامت کے دن رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہوں کہ انہوں نے تمہارے پاس خدا کا پیغام پہنچا دیا، اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کہ انہیں ان رسولوں نے اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے جن سے. بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں ایک بیان گزرا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے تحت، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں. اسی کانٹیکسٹ میں یہ بیان ایک مرتبہ پہلے بھی گزر چکا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کی کانٹیکسٹ میں، اس کے ضمن میں جن سے کہ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اب میں نے پرانی آیت کا سورہ بقرہ کی اس آیت کا حوالہ دیا جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 بخاری شریف کی حدیث ہے. اس سے آپ کو اس کی اس کا شان نزول سب چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت والے دن بلایا جائے گا، آ جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں، اے رب میں حاضر ہوں. اللہ فرمائے گا نوح کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں نے تبلیغ کی تھی. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا. اب اللہ ان کی امت سے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں تبلیغ کی تھی، میرا پیغام پہنچایا تھا تمہیں؟ یہ حدیث کے الفاظ نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. کیا میرا پیغام انہوں نے پہنچایا تھا تمہیں، تبلیغ کی تھی؟ اب حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ میں نے تبلیغ کی تھی. اب امت کیا کہے گی ان کی؟ اے ہائے استغفر اللہ من ذلک العیاذ باللہ. اب وہ جو امت، اب جب اللہ امت سے پوچھے گا کہ بتاؤ نوح علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ میں نے تمہیں تبلیغ کی تھی، تو کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ تو اب وہ امت کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں. وہ کہے گی، یعنی کہ وہ کہے گی کہ نہیں انہوں نے کوئی ہمیں تبلیغ نہیں کی. ایسی بھی امتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا نوح بتاؤ تمہارے حق میں اب گواہی کون دے گا؟ تم کہہ رہی ہو کہ تبلیغ کی تھی، تمہاری امت کہہ رہی ہے کہ تم نے کوئی تبلیغ ہی نہیں کی، اب تمہارے حق میں گواہی کون دے گا؟ تب حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے حق میں گواہی دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، وہ میرے حق میں گواہی دیں گے کہ نوح نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی. میرے حق میں گواہی دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. یا اللہ وہ تیری بارگاہ میں میری گواہی دیں گے کہ نوح نے
اپنی امت کو تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی. اور اسی طرح امام نسائی نے بھی ایک روایت میں وہ کہتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ صرف ایک شخص ہوگا، ایک امتی. ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ 2 شخص ہوں گے، اور ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے. ان نبیوں سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہے گا ہاں. پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ ان کی قوم اور ان کی امت کیا کہے گی؟ نہیں، انہوں نے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی تھی. العیاذ باللہ، نبی کے اوپر جھوٹ بول دیں گے، نہیں انہوں نے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی تھی. پھر ان نبیوں سے پوچھا جائے گا، اس نبی سے کہا جائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس حدیث میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے حق میں، یعنی نو علیہ السلام کہیں گے گواہی دیں گے. اس حدیث میں یہ کہ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی میرے حق میں کہ میں نے تبلیغ کی تھی، میں نے تبلیغ کی تھی. اچھا، اب وہاں پر ہمیں بلایا جائے گا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا، ہمیں بلایا جائے گا کہ بتاؤ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان نبیوں نے تبلیغ نہیں کی تھی، تم کیا کہتے ہو؟ یہ نبی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور یہ نبی کہہ رہی ہیں کہ تم ان کے حق میں گواہی دو گے. تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی تو وہ کہیں گے کہ ہاں انہوں نے تبلیغ کی تھی، ان نبیوں نے تبلیغ کی تھی. آپ لوگ کہیں گے، ان نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو پتہ کیسی ہے کہ ان نبیوں نے اپنی امت کے حق میں تبلیغ کی تھی؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ یعنی آپ اس وقت تھے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان نبیوں نے تبلیغ کی تھی جن سے؟ تو پھر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی. ہمیں ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سب رسولوں اور نبیوں نے تبلیغ کی ہے. آپ لوگ ان نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ نبیوں نے بالکل تبلیغ کی تھی، بالکل تبلیغ کی تھی جن سی. تو بہرحال یہ چیز ہے. اب یہ جو آیت سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو سنائی، اب اس آیت میں امت مسلمہ کو گواہ قرار دیا ہے، اور گواہی اس کی مقبول ہوتی ہے جو عادل بھی ہو اور نیک بھی ہو. گنہگار کی تو گواہی قبول نہیں نہ ہوتی، جو نیک بھی ہو اور عادل بھی ہو اس کی گواہی قبول ہوتی ہے. تو مفسرین نے کہا ہے اب اس آیت کے جو اولین مخاطب اور مصداق ہیں وہ ہیں صحابہ کرام جن سے. سو معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام عادل بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، تمام صحابہ کرام جن سے. بہرحال اب معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے احوال اور افعال سے واقف نہیں ہیں،
بلکہ کم و بیش جو 1,25,000 نبی اور ان کی امتیں آئیں، سب کے احوال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں. سب کے احوال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام امتوں کے احوال اور افعال پر مطلع فرمایا اور ان کی دنیا اور آخرت کا آپ کو علم عطا فرمایا، ان 1,25,000 نبیوں کی بھی اور ان کی امتوں کی بھی. اور یہ تو حدیث ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ کی امت کی اعمال تو قبر انور کے اندر آپ کو پیش کی جاتی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، پیش کی جاتی ہیں. اب 2 حدیثیں سن لیں تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی حضور کے علم کے متعلق، کہ قیامت والے دن حضور جب گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے تبلیغ کی تھی، نبیوں کی بھی گواہی حضور عطا فرمائے. حضور کی تو امت عطا فرما رہی ہے، امت اس لیے کہ حضور نے امت کو بتایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے ہوئے تھے. قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. قیامت تک. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں. آپ لوگوں کی عقل یہ سوچ رہی ہوگی اچھا ایک نشست میں کیسے بتا دیا؟ یہاں تو اولیاء اللہ کی نشستیں مان نہیں ہیں، وہ تو نبی کی نشست تھی اور نبیوں کے سردار کی نشست تھی. بھائی وہ ان کا معجزہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایک نشست میں سارا کچھ بتا جائیں، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے. وہاں تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہونے، سب کچھ حضور نے ہمیں بتا دیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے کسی چیز کو بھی چھوڑا نہیں. اس دن رحمت کا دریا موج میں ہوگا. حضور نے بتا دیا اپنے غلاموں کو سب کچھ بتا دیا. آپ حضرت حذیفہ جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا. اور میرے ان اصحاب کو ان کا علم ہے، ان میں سے کئی ایسی چیزیں واقعہ ہوئیں جن کو میں بھول چکا تھا، مگر جب کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد میں نے ان کو دیکھا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو مجھے ایک دم یاد آ گئی کہ یار یہ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا. یہ تو ہمیں پہلے ہی بتا دی تھی چیزیں جو ان سی ہیں. اور مثال دیتے ہیں جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ کر یاد آ جاتا ہے کہ یار اس کو تو میں نے دیکھا تھا. تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دی تھی اس ایک نشست میں. اور ایک اور حدیث کے اندر ہے مسلم شریف، اور حضرت ابو زید عمر بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ہمیں پڑھائی، اور نماز پڑھاتے ساتھ حضور ممبر کے اوپر رونق افروز ہوئے. پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا، بس آپ بیان فرماتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. آپ ممبر سے اترے، پھر نماز پڑھائی، ظہر پڑھ کر پھر ممبر پر بیٹھ گئے، پھر آپ نے خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا. آپ پھر ممبر سے اترے، نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر بیٹھے، پھر آپ نے خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا.
پھر آپ نے ہمیں ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا، ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب ہر چیز کی ہمیں خبر دے دی. پس ہم میں سے زیادہ عالم وہ تھا جو سب سے زیادہ حافظے والا تھا، جس کا حافظہ زیادہ تھا. مگر اس ایک دن میں فجر سے لے کر رات تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس دنیا اور کائنات میں ہوا تھا وہ، اور جو کچھ آخرت تک ہونا تھا، حضور نے سب کچھ ہمیں بتا دیا، سب کچھ ہم. یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو اس پرسپیکٹو کے اندر بتائی ہیں کہ جب وہ امتیں حضور کی بارگاہ میں جائیں گی تو کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی حضور کیسے، اور بھئی حضور تو ما کانا وما یکون کا علم بیان کر رہے ہیں، تو حضور کیسے ان نبیوں کے حق میں گواہی. حضور کی تو امت قرآن کہہ رہا ہے کہ ان قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ان نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ یہ ان کی امتیں اور ان کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. یا اللہ، ان نبیوں نے بالکل گواہی اب تبلیغ، پوری تبلیغ فرمائی تھی. آگے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں یہ عزت اور کرامت عطا فرمائی ہے، تو بس تم پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ان سب چیزوں کے اوپر بھی درجنوں لیکچرز گزر چکے، 1-2 نہیں، درجنوں لیکچرز. یہاں مختصر طور پر میں نے عرض کر دیا، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے دین پر قائم رہو، بس اس کے دین پر قائم رہو. وہی تمہارا مالک اور ناصر ہے، اور تمہارے تمام امور کا انتظام فرمانے والا ہے، تمہارے تمام امور کا انتظام فرمانے والا ہے. تو وہ کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.